وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تاہم اس سال الحمدللہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں مشاعر ٹرین کی سہولت لینے میں ہم کامیاب رہے۔ اس سہولت کی قیمت بہرحال حجاج کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حجاج کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب نے محدود تعداد میں حج کا انعقاد کروایا تھا، اور ہم طلب اور رسد کے اصول کے تحت، جو کہ دنیا میں یہی اصول ہے، مجموعی طور پر سستی سہولیات لینے میں پچھلے سال ہم کامیاب رہے تھے۔ اس سال تمام ممالک اپنے مکمل کوٹہ کے ساتھ حجاج کو سعودی عرب بھجوا رہے ہیں۔ پاکستانی حجاج کو بھی مکمل ملکی کوٹہ کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اس لیے تمام ممالک کے مابین اچھی رہائش گاہوں اور بہتر سہولیات کے حصول کی مقابلہ ہے سب کے درمیان، تقریباً 53 ممالک یا اس سے زیادہ، اور نیز مدینہ منورہ میں حرم کی توسیع پروجیکٹ، بلکہ مکہ مکرمہ میں کاکیہ کا سارا علاقہ جو ہے وہ گرا دیا ہے، اسی وجہ سے یہ وہاں رہائش کے حوالے سے بہت بڑا پرابلم پیش ہو رہا ہے۔ تو اسی توسیع پروجیکٹ حرمین شریفین کی توسیع پروجیکٹ کے باعث کافی رہائش گاہوں کو خالی کرانے اور گرانے کا سلسلہ شروع ہے۔ ان تمام امور نے سہولیات کی قیمتوں میں مجموعی طور پر اضافہ کیا ہے۔ ان سب عوامل کے باوجود سمندر پار پاکستانیوں کو بیرون ملک کی نسبت پاکستان سے حج کرنا کم قیمت پڑتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہاں تو ہمارے اس پہ کوئی شک نہیں کہ حج پیکج بہت یعنی بظاہر مہنگا، تو اس پہ کوئی شک نہیں نظر آتا ہے، لیکن جو بیرون دنیا میں پاکستانی مقیم ہے اس کو سب سے سستا پاکستانی پیکج نظر آتا ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے دنیا کے پیسوں میں وہ غور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا دلچسپی یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے حج کرائے۔ یہ الحمدللہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے۔ پھر بھی امسال سرکاری حج اسکیم کے اخراجات خطے کے دیگر ممالک مثلا انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان سے کم ہیں۔ مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کی حساب سے 13.5 لاکھ سے متجاوز ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش ہے اور افغانستان کی بھی، بہرحال افغانستان کا چونکہ کرایہ نسبتاً کم ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ وہاں کے حوالے سے الحمدللہ ہم اس سے آگے ہیں۔ اس حوالے سے نیز گزشتہ سال کے حجاج کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان کی سرکاری حج اسکیم کا معیار مذکورہ ممالک کے حجاج کو میسر سہولیات سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور لوگوں نے دیکھا تھا الحمدللہ، اور اس کی گواہی تمام حجاج نے دی تھی کہ پاکستانی وزارت نے الحمدللہ حجاج کی جو خدمت کی تھی وہ سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے اس کی جو ہے اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب میں ترسیل زر کا ایک بڑا مسئلہ وزارت کو درپیش تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ان کی ہدایات، اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور وفاقی کابینہ کی مکمل حمایت اور تعاون کے باعث یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ پاکستان کو زر مبادلہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مزید برآں اس سال سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کروائی ہے۔ اس اسکیم کے بدولت $194 ملین وصول ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ وزارت کو کل $284 ملین درکار ہے۔ وزارت خزانہ نے بقیہ تقریباً $90 ملین کی انتظامات کا وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب ہمارے ٹیم بھی بیٹھی ہے، ہم پریشان تھے ایسا نہ ہو کہ اس سال ہمارے حجاج حج سے رہ جائے یا کم از کم ہمارا کوٹہ ادا ہو جائے، لیکن ہمارے ساتھ حکومت نے اس حوالے سے یقیندانی کی کہ حج کے حوالے سے ہم آپ کو اس حوالے سے مایوس نہیں کریں گے، ہر صورت سے ہم ڈالر اور ریال کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ حج درخواستوں کی وصولی کا عمل فینانس ڈویژن کی اجازت سے مشروط ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ 14 نامزد بینکوں کے ذریعے 15 مارچ سے یا 16 مارچ سے حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا جائے، اور انشاءاللہ 16 مارچ سے 31 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قرآن دازی کا اعلان اپریل کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہی کریں گے۔ حج پالیسی 2023 کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہے۔ حج 2023 کے لیے ملکی کوٹہ 1,79,210 افراد مقرر ہے۔ یہ کوٹہ سرکاری اور نجی حج اسکیموں کے درمیان بترتیب 50-50% کے تناسب سے، یعنی دونوں اسکیموں کو
خواص اسپانسرشپ ہے یا ریگولر جو اسکیم ہے، دونوں کے حوالے سے جو ہیں تو یہ 79,605 کا کوٹا دیا جائے گا سرکار کو بھی، پرائیویٹ حجاج کو بھی. پھر ہمارے جو تمام کوٹا ہے اس کا آدھا حصہ ہم اسپانسرشپ کے ذریعے بھیجیں گے. اس طرح ہمارے جوز والے بھی آدھا حصہ جو ہیں 50% وہ بھی اسپانسرشپ کے ذریعے بھیجیں گے. سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم کا 50% کوٹا یعنی ہر ایک اسکیم میں 44,802 نشستیں اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے مختص ہے. سرکاری حج اسکیم کا بقیہ کوٹا روایتی ریگولر حج اسکیم کے لیے استعمال کیا جائے گا. اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارت کے مخصوص ڈالر اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے غیر ملکی زر مبادلہ منگوانے کے والے عازمین حج کے لیے خاص سہولت دی گئی ہے. اس کے لیے باقاعدہ اکاؤنٹ ہے ہماری طرف سے، اور وہ بیرون سے وہ زر مبادلہ بھیجیں گے، انہی کے لیے استعمال ہوگا. بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے لیے یا پاکستان میں موجود اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس اکاؤنٹ میں مختص کردہ ڈالرز بھیجوانے پر قرآن اندازی سے استثناء حاصل کر سکیں گے. یعنی اس پہ پھر قرآن اندازی نہیں ہوگی، وہ ان کو ایگزمپشن حاصل ہوگی. پاکستان سے ڈالرز جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ پھر غیر قانونی مسئلہ بن جاتا ہے. اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر استعمال کیا جائے گا. یعنی جنہوں نے پہلے داخلہ کیا اسپانسرشپ کے حوالے سے، پہلے اپنے ڈالرز یا ریال وغیرہ بھیجے تو ان کو وہی سلیکٹ کیا جائے گا، جس کا تعین حج فارم بینک میں جمع ہونے کے وقت اور تاریخ سے کیا جائے گا. جو آخری تاریخ تک جنہوں نے جمع کیے پہلے سے لے کر آخری تک نمبر وار جو ہیں اس کی اندازہ لگائیں گے. اسپانسرشپ اسکیم کے لیے رجسٹریشن کو اسی لمحہ روک دیا جائے گا جب یہ مخصوص کوٹا مکمل ہو جائے. اسپانسرشپ اسکیم سے حاصل ہونے والا زر مبادلہ سعودی عرب میں حج سے متعلقہ واجبات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا. ریگولر حج اسکیم کے درخواست گزاروں کے لیے سنگل یا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے. تمام بینک اکاؤنٹ یہ اکاؤنٹ کھولنے میں معاونت کریں گے، ہم ان کے ساتھ معاونت کریں گے. تمام بینکوں کو ہماری طرف سے یہ ہدایت ہوگی کہ آسان طریقے سے ان کو سہولت مہیا کریں اور ان کو اکاؤنٹ کھولنے میں کوئی دقت درپیش نہ ہو جائے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم انتظام کریں گے. اس سال پاکستانی حجاج کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں الحمدللہ. یعنی سعودی عرب نے 65 سال کی والائی حد کو ختم کر دیا ہے. خواتین عازمین حج کے ساتھ شرعی محرم کا ہونا لازمی ہے. یہ چونکہ شرعی مسئلہ ہے، تاہم فقہ جعفریہ کی 45 سال سے زائد عمر خواتین بغیر محرم جا سکتی ہے، یہ ان کے فقہ کے مطابق. ریگولر حج اسکیم میں وہ عازمین جنہوں نے گزشتہ 5 حج سالوں یعنی 2016 سے 2022 میں جنہوں نے حج ادا کیا ہے وہ درخواست دینے کے اہل نہیں، تاہم عازمین حج کے بھرپور مطالبے پر بیان خلفی سے مشروط حج بدل کی اجازت دی جا رہی ہے. اسی طرح پہلی بار حج پر جانے والے خواتین کے محرم بھی 5 سالہ پابندی سے استثناء حاصل کر سکیں گے. ریگولر حج اسکیم کا انتخاب کمپیوٹرائز قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا، جس کے نتائج وزارت کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گے. عازمین حج کی ویٹنگ لسٹ بھی بنائی جائے گی جس میں سرکاری حج کوٹے کا صرف 0.5% رکھا جائے گا. تقریباً 225 افراد پر مشتمل جو ہیں ایک ویٹنگ لسٹ ہوگی. تمام درخواست دہندگان کے پاس قومی شناختی کارڈ اور پاکستانی مشین ریڈ ایبل پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، جس کی میعاد 26 دسمبر 2023 تک ہونا لازمی ہے. عازمین حج کے لیے جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے، جس کی تصدیق حج فارم پر بذریعہ سرکاری ڈاکٹر کرانا ہوگی. تاہم اسپیشل افراد یعنی معذور افراد اپنے لازمی مددگار کے ہمراہ درخواست دینے پر اہل تصور ہوں گے. سرکاری حج اسکیم کے تحت کل سیٹوں میں سے 3% یعنی 2628 سیٹیں ہارڈ شپ کیسز مثلا نوزائیدہ بچوں بروکن فیملی کے لیے مختص ہوں گی. حج 2023 کے مکمل اخراجات کا تخمینہ یہ ہے، یہ اندازتاً ہے، یہ تخمینی لاگت ہے. اس میں ہو سکتا ہے، ہماری کوشش جاری ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم حجاج کو سہولت زیادہ دیں اور اس پیکج سے کچھ پھر کم ہو جائے، جو کم ہو جائے پھر ان کو انشاءاللہ واپس کریں گے. شمالی ریجن چونکہ فضائی حوالے سے جہازوں کے ٹکٹ پر کرائے پر اثر پڑتا ہے. شمالی ریجن انہیں اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد، رحمیار خان، سیالکوٹ اندازتاً پیکج جو ہیں 11,75,000 روپے. اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے شمالی ریجن انہیں جو ڈالروں میں ہیں وہ $4,325 اور اسی حساب سے پھر ریال کو بھی حساب کر سکتے ہیں.
جنوبی ریجن کراچی کوئٹہ سکر اندازاً اس کا پیکج جو ہیں 11,65,000 روپے ہیں پاکستانیوں میں، اور سپانسرشپ حج سکیم کے لیے جنوبی ریجن میں اندازاً 4,285 ڈالر ہے۔ نوٹ: مذکورہ حج سکیم پیکج میں سے بچت ہونے کی صورت میں حاجمین حج کو ان کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے واپس کی جائے گی۔ جو پیسے ان کے بچت ہو جائے، اس طرح پچھلے سال ہم نے ان کو پیسے واپس کرے تھے، انشاءاللہ پھر ان کو بھی واپس کریں گے۔ سپانسرشپ سکیم کے درخواست گزاروں کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کی صورت میں بچت کیش میں فراہم کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ریگولر حج سکیم میں ناکام ہونے والے درخواست گزار 7 دن کے اندر اپنی رقم فراہم کردہ بینک اکاؤنٹ یا کیش کی صورت میں متعلقہ بینک سے وصول کر سکیں گے۔ EOBI یعنی یہ اولڈ جو ملازمین ہوتے ہیں یا ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ساتھ رجسٹرڈ کمپنیوں کے کم تنخواہ والے ملازمین کے لیے 300 سیٹیں برائے لیبر کوٹا مخصوص ہوں گی۔ ان کے اخراجات ان کا ادارہ برداشت کرے گا، ان کا انتخاب علیحدہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ حج پالیسی میں مفت حج کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہ صاف بات ہے۔ حج مفت نہیں، حج جو متمول ہے اور خود استطاعت رکھتا ہے انہی پر اللہ نے بھی فرض کیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے منظور شدہ کورونا ویکسین کی ایمونائزیشن لازمی ہے۔ وہ تقریباً 10 جو پرانے انہوں نے منظوری لی ہے اسی ویکسینیشن سے یعنی ویکسینیشن ہونا یہ ضروری ہے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران بند اور کھلی جگہوں پر حج کے دوران ماسک پہننا لازمی ہے، یہ صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ تمام حجاج کو وطن واپسی پر 5 لیٹر زمزم فراہم کیا جائے گا۔ حج میڈیکل مشن معاونین حجاج اور وزارت کے عملے کو سعودی عرب میں موجود ہم وطن حجاج کی سہولیات، رہنمائی اور مدد کے لیے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تعینات کیا جائے گا، جس طرح پچھلے سال یا اس سے پہلے ہوتا تھا۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کی سہولت اسلام آباد ایئرپورٹ پر جاری رہے گی، جسے لاہور اور کراچی تک بڑھانے کا امکان ہے انشاءاللہ۔ حج ہیلپ لائن کے ذریعے پاکستان اور سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر حجاج کی رہنمائی اور شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ نجی حج سکیم میں داخلے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے مستند کوٹا ہولڈرز حج گروپ آرگنائزر ایجیوز کی فہرست بعد ازاں جاری کی جائے گی انشاءاللہ۔ حجاج کے ساتھ تحریری معاہدہ کے مطابق سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وزارت کا تربیت یافتہ عملہ سعودی عرب میں ان ایجیوز کی نگرانی کرے گا اور نجی حج سکیم کے حجاج سے رابطے میں رہے گا۔ حجاج کی سہولت کی یقیندانی کے لیے ایجیوز کے ساتھ خدمات کی فراہمی کے معاہدے اس پہ پر دستخط کیے جائیں گے۔ شرعی تکافل کے تصور پر مبنی حجاج محافظ سکیم جاری رہے گی۔ یہ شرعی بنیاد پر ہم ان کے جو تکافل کا نظام ہے، انشورنس کا جو نظام ہے، وہ بھی شرعی اصول پر ہوگا، اور چونکہ حج کا معاملہ ہے یہ انشاءاللہ سود یا تمام ناجائز طریقوں سے انشاءاللہ اس کو ہم پاک رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم۔ کیا حکومت کوئی سبسڈی دے رہی ہے یا آپ نے مانگی ہے وزیر اعظم سے؟ پاکی کابینہ میں کوئی ایسا سوال میرے بحث آیا ہے؟ دوسرا یہ حضرت حج کا ابھی تک تعیناتی نہیں ہو سکتی کیونکہ سب سے اہم کام حضرت الحمدللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ حاجیوں کو یہ پیکج کم ہونا کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے اقرار کیا ہے، اب تک نہ انکار کیا ہے۔ اگر حکومت پاکستان کے معاشی حوالے سے کچھ بہتری آئی، حالات آپ خود دیکھ رہے بہت ٹیٹ ہے، تو پاکستان اس حوالے سے کشادہ دل کا مالک ہے اور ہمارے کیبنٹ کے ممبران بھی، تو ہم لگے رہیں گے انشاءاللہ، اور مزید اللہ کو علم ہے۔ فی الحال نہ اس حوالے سے کوئی یقیندانی ہے نہ کوئی انکار ہے۔ اور ایک ہے دوسری بات، وہ اس حوالے سے جو ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وزیر اعظم صاحب کو سمری ہم نے بھیج دیا ہے، ڈائریکٹر کا بھی اور ڈی جی کا بھی، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے میں وہ اس پر جو ہے کنفرم جو ہوگا وہ اس کا اختیار ہے، وہ اس میں سے جو نامزد کرے وہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ حج کوٹے کی تقسیم کس طرح ہے، اور 102 کمپنی 2019 سے ویلڈ کمپنی جو ہیں وہ انتظار میں ہیں، ان کا کیا مطلب؟ حضرت 4000 مزید بھی درخواستیں۔ حضرت یہ معاملہ ہے، اس پر ہم نے غور کیا بھی ہے اور زیر غور بھی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ جو یہ ہمارے اپنا سرکاری معاملہ یہ انتہا تک پہنچ جائے تو آپ کو خود اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جن کو ملتا ہے نہیں ملتا،
कुछ मसाइल ऐसे हैं कि बारे न्यू जो कंपनियां हैं उसके हवाले से अदालतों में कुछ मसाइल है, वो भी हम देखते हैं। इन सब मसाइल को देखकर इसके हवाले से इंशाल्लाह फैसला फिर चंद दिनों में आपके सामने लाएंगे। एक भाई हाँ इस तरफ से एक इस तरफ से इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश का कोटा 1,27,000 है, लेकिन लेकर मार्च तक वो कोटा पूरा नहीं हुआ, 32,000 लोग आए। यहाँ भी कोई ऐसा खदशा है कि महंगाई की वजह से हज नहीं होगा? एक पहला सवाल। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्या खुदाम और हुज्जाज इस्तीफा भी जाएंगे? तीसरी बात, जो PIA के अखराजात हैं सऊदी एयरलाइन के वो बहुत ज्यादा है, तो क्या माजी की तरह आपका कोई बहरी रास्ता भी इख्तियार करने की जरूरत है कि लोग सस्ता कर सकें? हजरत अगर एक एक कर ले तो हमारा हाफिज़ इतना तेज नहीं है। बात यह है कि जो सवालात आपने की है, पहला बांग्लादेश के हवाले से आपने बात की, पाकिस्तान के हालात भी इसमें कोई शक नहीं माशी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम इसको देखें कि पिछले साल इसके होते हुए कि माशी हालात सख्त थी, 21-22 लाख हमारे उम्रा के लिए ज़ायरीन चले गए हैं और पूरी दुनिया के तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन पाकिस्तान से चले गए हैं। इसके होते हुए कि पाकिस्तान के आबादी इंडोनेशिया से तो कम है, बांग्लादेश से तो कम है, इसके होते हुए भी हमारे इससे पता चलता है कि पाकिस्तान मजहबी हवाले से बहुत आगे है। इंशाल्लाह हमारा कोटा जो है वो पूरा हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। हमारी तो अल्लाह से यही उम्मीद है और पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला के घर का दीदार कर सके। और बहरी रास्ते के हवाले से हमने सोचा था, इस पर बहुत कोशिश भी, इस हवाले से जो मसाइल थे, कुछ मसाइल यहाँ हैं, कुछ मसाइल वहाँ थे। दूसरी बात यह है कि खुद पाकिस्तान के साथ ऐसी जहाज फिलहाल नहीं है जो उसके जरिए हम जिस तरह पहले ज़माने में होता था मदीनतुल हुज्जाज वगैरह, तो फिलहाल तो इस हवाले से हमने इस पर सोचा नहीं है। सोचा तो है लेकिन फैसला नहीं हुआ है। ये हाँ जी कई ऐसे अफसरान हैं जो खुदामुल हज्जाज के नाम पर जाते हैं, वो 10-10 बार हज कर चुके हैं, हर बार चले जाते हैं, डॉलर भी लेते हैं। देखो जो उसको मुआविनीन हज कहते हैं, ये कैबिनेट इसके हवाले से फैसला करता है और ये सऊदी तालीमात के मुताबिक, ये हम नहीं करते, ये सऊदी तालीमात है कि आपने अपने हुज्जाज की मुआवनत के लिए ये फलाही आमला हर सूरत में भेजना है और उसके लिए तरीक़ेकार कोई शुद्ध है। वो ये है कि हम सुबह से मरकज से खुद मांगते हैं उन लोगों को और उनका खर्चा उनके बैंक में बर्दाश्त करते हैं, तो ये मुफ्त तो नहीं हुआ, वो ऊपरअंदाजी से उन्होंने भेजते हैं और वो भेज रहे हैं और अपने महकमे से वो यूनिवर्सिटी हासिल करेगा। तो अगर उसका महकमा तैयार है पैसे देने के लिए तो हम भेजेंगे, वरना मुफ्त में तो हम तो कोई किसी को नहीं लेते। पिशावर से रूतलाल कमेटी की तवाज़ा के लिए एक टेंडर की खबरें हैं और मीडिया के ऊपर वो टेंडर भी जो है क्या जी क्या पिशावर से रूतलाल कमेटी की तवाज़ा के लिए भारी भरचम खाना पीना है, उसके टेंडर की खबरें आ रही है। हजरत वो सूबाई मामला है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ जी 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 हजरत आप कहते हैं फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। आपको बताएं कि मुफ्ती अब्दुल शकूर हज पॉलिसी बयान कर रहे हैं और प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि इस साल आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम तश्कील दिया गया है।